پڑھتے ہیں تو گھر کی بلائیں بھاگتی ہیں. قرآن جب گھر میں پڑھا جاتا ہے تو گھر کے اندر سے شیطان بھاگتا ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے پیارے, وہ کتابوں میں سب سے اچھی ہے, سب سے اچھی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کل تک ہم اتنے اچھے تھے کہ حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں تھی, طاقت بھی ہمارے ہاتھ میں تھی, اقتدار بھی ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم اگر بنجر زمین پر چل دیتے تھے تو ہریالی اگ جاتی تھی. ہم اگر کسی کھنڈر علاقے سے گزر جاتے تھے تو آبادی ہو جاتی تھی. کسی جنگل سے گزر جاتے تھے, اگر ہمارے قافلے کا کوئی غائب ہوتا تھا, شیر چنگھارے مارتا ہوا آتا تھا تو کہہ دیتا تھا میں غلام مصطفیٰ ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں. انسانوں کی پوپا کر کے بھاگنے والا شیر اپنی دم ہلا کر کے اس غلام مصطفیٰ کو جنگل کے پار پار دیا کرتا تھا. پیارے وجہ کیا ہے کہ ہم سب سے اچھے, ہماری کتاب سب سے اچھی, ہمارا مذہب سب سے اچھا, ہمارے نبی سب سے اچھے. تو بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہماری بولی سب سے اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہماری سوچ سب سے اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہماری شادی بیاہ کی رسمیں سب سے اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہماری چال سب سے اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سب سے اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں, سب سے اچھا ہونا چاہیے. ہم تو گرو سے یہی کہتے ہیں ارے ہم پورکھوں کی اولاد ہے کہ تخت و تشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم ہیں, ارے پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم ہیں. ہم تو یہ کہتے آئے ہیں, لیکن پیارے ہم بھی تو دیکھیں ہم کہاں تک جا رہے ہیں. وہ ہمارے پرکھے تھے کہ دریا کی موجوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے تھے اے دریا کا پانی راستہ دے دے, ہمیں اس پار جانا ہے. دریا کی موجیں سینہ چیر کر کے مسلمان کو راستہ دیتی تھی, اس پار چلا جاتا تھا. حضرت امیر معاویہ کی تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے, ایک جنگل میں آپ کے قافلے کو پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا کچھ لوگ آئے, حضور امیر المومنین آپ بتائیے کیا کیا جائے. کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو آباد کیا جائے. کہ دیکھتے نہیں ہے کہیں سے شیر کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے چیتے کی آواز آ رہی ہے, کہیں چنگھاڑ آ رہی ہے, کہیں یہ ساری چیزیں آوازیں آ رہی ہیں, کیسے یہ لوگ بھاگیں گے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم کیا جانتے ہو. امیر معاویہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے جانور شیر چیتے بھیڑیے سن لو, 3 دن کے اندر اس جنگل کو خالی کر دو. محمد عربی کے دیوانے اس جنگل کو آباد کرنا چاہتے ہیں, محمد عربی کے دیوانے اس جنگل کو آباد کریں گے. اعلان کیا آگے خیمے نے. تاریخ بتاتی ہے کہ جنگل کا شیر جھاڑی سے نکل کر کے جنگل سے باہر جا رہا ہے, وہ باہر جا رہا ہے, چیتا باہر جا رہا ہے. یہ کل کا مسلمان تھا, اسی قرآن کو جب سینے سے لگایا تھا, اسی قرآن کو جب سینے سے لگایا تھا تو جنگل کا شیر اپنی جھاڑی کو اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور تھا. دریا کا پانی بات مان رہا تھا, لیکن آج کہاں سے کمی آ گئی. وہی قرآن کا 30 پارہ ہمارے پاس ہے, وہی مذہب ہمارے پاس ہے, وہی نبی ہمارے پاس ہے, سب کچھ وہی ہے. لیکن سو آج ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مان رہا ہے, ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے. کمی کہاں سے آئی, کمی کہاں سے آئی. ہم تو بہت ترقی کی ہے پیارے. دنیا کہتی ہے سائنس والے ترقی کی ہے, کیا ہم نہیں ترقی کی ہے. کل تک ہم جھوپڑے میں رہتے تھے, اب عالیشان محل میں رہ رہے ہیں کہ نہیں. کل تک ہم روٹی اور سبزی کھایا کرتے تھے, اب مر مسلم اڑا رہے ہیں کہ نہیں. کل سے اچھی آج ہماری پوزیشن ہے, کل سے اچھے آج ہم ہیں, لیکن بتائیے کمیاں کہاں سے آئی. آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے, قرآن وہی ہے. تو آپ بولتے ہوئے نظر آئیں گے, سنو کل کا مسلمان قرآن کو سینے سے بھی لگاتا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا, اور آج کا مسلمان قرآن کو رکھتا تو ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا تھا. وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. آج تو ہر جگہ مدرسے موجود ہیں پیارے, کہیں کہیں تو ہر محلے میں مدرسے. اس دور کی بات دیکھیں جس دور میں
कहीं कहीं मदरसे होते थे, 10-20 गांव में एक मदरसा, एक मौलवी साहब बैठा करके पढ़ाते थे। गरीब के बच्चे, गरीब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तरसाता था। ऐसे आलम में कुरान पढ़ने का शौक लेकर के दुनिया से चले जाते थे। एक गरीब इंसान का जब इंतकाल हुआ, इतना गरीब था कि पूरे मोहल्ले वालों का कपड़ा जमा करता था और जमा करके जाकर के धुलता था, घाट पर सुखवाता था, देता था, पैसा लेता था और फिर उसको पहुंचा देता था। यही तरीका था। एक दिन उस गरीब इंसान का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पैसा तो बेचारे के पास था नहीं, कफन का इंतजाम किया, जहाँ कफन पहनाया, लाश चली, नमाज जनाजा पढ़ी गई, मुख्तसर ये की कब्र में उतारा गया। मुसलमानों की कब्र को जब उतारा जाता है तो मुसलमान 3 चुल्लू मिट्टी देते हैं। पहला चुल्लू मिट्टी का जब उठाया जाए तो उस पर एक निगाह डाल करके पढ़ा जाए, मिनहा खलकनाकुम, यानी अल्लाह कहता है इंसान जिस मिट्टी को तू अपने मुसलमान भाई की कब्र पे डाल रहा है, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। अपने वक्त का तू बहुत बड़ा बादशाह है, मालदार है, जमींदार है, लेकिन याद रखना तू जमीन पे नहीं, हमेशा हवाई जहाज पे चलता है, चल, लेकिन याद रखना मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। डाल दिया अपने मुसलमान भाई की कब्र पर, दूसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है मिट्टी को उठाया, मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम पढ़ा। अल्लाह फरमाता है इंसान इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा लेकर के आएंगे। डाल दिया तीसरी चुल्लू मिट्टी का उठाया, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ये 3 चुल्लू मिट्टी का डाला मुसलमानों ने। डाल करके जब कब्र बराबर हो गई, किसी ने अपनी जरूरत के तहत अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। जैसे उसका हाथ चेहरे पर गया, हाथ में उसके खुशबू का एहसास हुआ, हाथ में खुशबू का एहसास हुआ। हैरत में पड़ा, यार मैं खुशबू लगाया नहीं, मेरा हाथ महक कैसे रहा है? बगल वाले को कहा देखो, कहा हाँ महक रहा है। उसने अपने हाथ को अपने करीब किया, कहा मेरा भी हाथ मांग रहा है। यहाँ तक कि जितने वहां मौजूद थे सबके कानों में आवाज गई, सब अपने हाथ को अपने नाक के करीब किए, देखा सबका हाथ महक रहा है। हर एक हैरत में पड़ा था, अतर लगाया नहीं, खुशबू लगाया नहीं, आखिरकार ये हाथ में खुशबू आई कहां से? तब तक किसी नौजवान ने, तब तक किसी मुसलमान ने उसकी कब्र की मिट्टी को उठा करके अपने नाक के करीब किया, देखा कि उस मिट्टी के अंदर खुशबू है। आवाज लगाता है मुसलमानों, अरे तुम्हारे हाथ के अंदर जो खुशबू आई है, इस गरीब मुसलमान की कब्र पर जो तूने मिट्टी दिया है वो मिट्टी खुशबूदार है, इसलिए तुम्हारा हाथ भी खुशबूदार है।